بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد. محترم حاضرین، قرآن حکیم کا 19واں پارہ، اس کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. 19ویں پارے کی پہلی آیت میں کافروں کی 2 ڈیمانڈ بتائی گئی کہ کافر لوگ اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانے کے لیے 2 شرطیں رکھتے ہیں. کیا شرطیں رکھتے ہیں؟ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا. ان لوگوں نے جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی کہ کافروں نے جو آخرت کو نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، انہوں نے کیا کہا؟ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ، ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے؟ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جبریل ان کے پاس آتے ہیں، قرآن لے کر کے آتے ہیں. جبریل ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے؟ جبریل ہمارے سامنے آ جائے تو ہم مان لیں گے. لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ، ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں آتے؟ او نرا ربنا، اور ہم اپنے رب کا دیدار کیوں نہیں کر پاتے؟ تم کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کو مان لیں، ہم مان لیں گے، تم اللہ کا دیدار کرا دو. یہ ڈیمانڈ رکھی مکہ کے کافروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اب قرآن کریم نے اس ڈیمانڈ کا جواب کیا دیا؟ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا. یہ ان کا تکبر ہے، یہ ان کا گھمنڈ ہے، یہ ان کی سرکشی ہے. اللہ کے اوپر ایمان لانے والے شرطیں نہیں رکھتے ہیں، وہ سچائی کو دیکھ کر کے مان لیتے ہیں. یہ اللہ کو دیکھ بھی لیں، یہ فرشتوں کو دیکھ بھی لیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، یہ تکبر کرنے والے اور گھمنڈ کرنے والے لوگ ہیں. وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور یہ بہت زیادہ سرکشی کرنے والے لوگ ہیں. یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، اور جب قیامت کے دن یہ حقیقت میں اللہ کے فرشتوں کا دیدار کریں گے، جب یہ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے، اس دن ان کے لیے کوئی خوشی کی خبر نہیں ہوگی. اس دن ان کے لیے سوائے افسوس کرنے کے کوئی اور کام نہیں ہوگا. لا بشری یومئذ للمجرمین، اس دن ان کے لیے کوئی خوشی کی خبر نہیں ہوگی. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور قیامت کے دن جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہم سے دور ہو جاؤ، آج تم ہمارے لیے کوئی اچھی خبر لے کر کے نہیں آئے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کا جواب دیا کہ دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو ایمان لے آئیں گے، اور آخرت میں فرشتوں کو دیکھ کر کے یہ پلہ جھاڑیں گے اور کہیں گے دور ہو جاؤ ہماری نظروں سے، تم ہمارے لیے کوئی اچھی خبر لے کر کے نہیں آئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات بتائی کہ کافروں کا جو عمل ہوگا، جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا، ان کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ ڈسٹ کی طرح اڑا دے گا، گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اے اللہ کا انکار کرنے والو، رسول کا انکار کرنے والو، اے ایمان سے محروم لوگو، کل قیامت کے دن تم نیکیاں لے کر کے بھی آؤ گے تو تمہاری نیکیوں کو ہم گرد و غبار کی طرح اڑا دیں گے. ہباء منصورا، ہم گرد و غبار کی طرح، راکھ کی طرح اور ڈسٹ کی طرح ہم تمہارے اعمال کو اڑا دیں گے، کیونکہ ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی نیکی کا کوئی اعتبار نہیں. ایمان پہلی کنڈیشن.
بھئی نیت تو ایک الگ چیز ہے کہ نیت کے حساب سے ہی نیکی کے ثواب میں کمی اور بیشی ہوگی، لیکن ایمان تو بیس ہے، ایمان تو بنیاد ہے۔ ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کے، توحید کے بغیر اللہ تعالیٰ کے یہاں نیکیوں کا کوئی مطلب نہیں۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ قیامت کا دن ایمان والوں کے لیے کتنا ہلکا اور آسان ہوگا۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جنتی لوگ قیامت کے دن بڑے بہترین ٹھکانے میں ہوں گے، واحسن مقیلا، اور بہت اچھے مقیل کے اندر ہوں گے۔ یہ مقیل کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں دوپہر میں قیلولہ کرنے کو، دوپہر میں آرام کرنے کو قیلولہ کہتے ہیں۔ دوپہر میں ہم لوگ جو سوتے ہیں ہلکا پھلکا گھنٹہ 2 گھنٹہ، اس کو قیلولہ بولتے ہیں عربی میں۔ اسی قیلولہ سے مقیل بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حساب و کتاب کا جو پیریڈ ہوگا وہ اہل ایمان کے لیے بہت ہی آسان ہوگا، ان کے لیے بالکل ایسا ہوگا جیسے آدمی دوپہر میں سو کر کے اٹھتا ہے۔ احسن و مقیلا، ان کے لیے قیلولہ کے جیسا ہوگا۔ اس کے بعد یہ بتائے گا کہ قیامت کے دن دنیا میں اگر انسان نے رسول کا راستہ نہیں اپنایا اور برے لوگوں کو اپنا ساتھی بنایا، تو قیامت کے دن ایسا انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، پچھتائے گا اور افسوس کا اظہار کرے گا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا، اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، اپنا کمپینین نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مجھے غافل کر دیا، اس نے نماز سے غافل کر دیا، اس نے توحید سے غافل کر دیا، اس نے قرآن سے مجھ کو دور کر دیا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے اللہ کے ذکر سے مجھ کو غافل کر دیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان انسان کو رسوا اور ذلیل کرنے والا ہے۔ تو ہمیشہ دوستی بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے۔ انسان کے کیریکٹر پر، انسان کے کردار پر اس کے دوستوں کا اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جو دوست کا دین ہے، جو دوست کا مذہب ہے، وہ آپ کا مذہب ہو جاتا ہے۔ آپ بولیں گے یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ پاسبل ہے۔ بھئی آپ سگریٹ پینے والوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، آپ کو یہ فخر ہے کہ بھئی آپ سگریٹ نہیں پیتے، مگر آپ سگریٹ پینے والوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ سگریٹ کے تعلق سے ایک سافٹ کارنر آپ کے دل میں پیدا ہو جائے۔ آپ کو سگریٹ سے وہ نفرت نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے۔ شرک کرنے والوں کے ساتھ آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو شرک نہیں بھی کریں گے تو شرک سے جو نفرت ہونی چاہیے وہ آپ کے دل میں نہیں ہوگی۔ یہ تو سائیکولوجیکل بات ہے، نفسیاتی بات ہے، نیچرل بات ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تو تم میں سے ہر آدمی دیکھ لے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اسی لیے دیکھیے ہمارے نبی کے جب دوستوں کا نام آتا ہے تو سب سے پہلا نام آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب ظاہر ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی کے سب سے گہرے دوست ہیں، اور یہ دوستی ایسی ہے جو زندگی بھر رہی اور زندگی کے بعد بھی قائم ہے۔ دونوں دوست ایک دوسرے کے پہلو میں دفن ہیں، اور ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے کیریکٹر پر اللہ کے نبی کے کیریکٹر کا اتنا اثر پڑتا ہے کہ جب ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق مکہ چھوڑ کے جانے لگتے ہیں تو راستے میں ان کا ایک پرانا دوست مل جاتا ہے، ابن دغنہ، جو اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہیں رہنا مجھے یہاں، میں اسلام پر عمل نہیں کر پا رہا۔ تو اس نے ابن دغنہ نے کہا تھا حضرت ابو بکر صدیق سے ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر تمہارے جیسے لوگ وطن چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں اور تمہارے جیسے لوگوں کو وطن سے نکالا بھی نہیں جاتا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ تَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ
اے ابو بکر تم تو بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتے ہو، تم تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو، تم تو رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہو، تم تو غریبوں کے ماوا ہو، یتیموں کے ملجا ہو، تم تو بے سہاروں کے سہارا ہو۔ تمہارے جیسا انسان اللہ تعالیٰ تمہارے جیسے انسان کو کبھی مجبور نہیں کرے گا۔ اب یہاں ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر کی جو کوالٹیز بیان کی یہ سیم وہی کوالٹیز ہے جو حضرت خدیجہ نے قرآن کی پہلی 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد جب اللہ کے نبی گھبرائے گھر آئے تھے تو اللہ کے رسول سے حضرت خدیجہ نے جو بیان کیا تھا وہی کوالٹیز یہاں ابو بکر صدیق۔ لہٰذا دوستی بہت سوچ سمجھ کے کیجئے، قیامت کے دن پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کمپلینٹ کریں گے، شکایت کریں گے، اور یہ اللہ کے رسول کی سب سے بڑی شکایت ہے۔ پورے قرآن میں اللہ کے رسول نے کہیں بھی اللہ کو یا رب بھی کہہ کر کے نہیں پکارا ہے سوائے اس جگہ۔ یہ 19ویں پارے کی آیت۔ کون سی ایسی بڑی بات تھی، کون سا ایسا دکھ ہے، کون سا ایسا غم ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول اپنے رب سے کہیں گے یا رب بھی، اے میرے رب۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کے ساتھ بڑا غلط سلوک کیا تھا، قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا میرے بھائی۔ اول تو قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، قرآن کا پڑھا جاتا ہے مرتے ہیں لوگ تو قرآن کھانی ہوتی ہے، قرآن کا پڑھا جاتا ہے گھر میں برکت کے لیے قرآن کھانی ہو رہی ہے، قرآن کا پڑھا جاتا ہے کسی کو دم کرنے کے لیے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ کیا قرآن انہی چیزوں کے لیے نازل ہوا تھا؟ قرآن تو تدبر کے لیے آیا تھا، تفکر کے لیے آیا تھا، دل کی دنیا بدلنے کے لیے آیا تھا، اپنے اعمال کی، اپنی روح کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے قرآن آیا تھا۔ تو اول تو ہم قرآن پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو غور نہیں کرتے، اس کے ترجمہ اور تفسیر سے کوئی مطلب نہیں ہے، پھر ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھتے ہیں، غور بھی کرتے ہیں تو قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے سچ بولو، آج مسلمان 1 نمبر کا جھوٹا ہے۔ قرآن کہتا ہے پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ، مسلمان کون سا حرام کام نہیں کر رہا ہے؟ پوری گلیاں مسلمانوں کی، پورا محلہ مسلمانوں کا آج سود کے بنیاد پر چل رہا ہے۔ آج ہم شکوہ کر رہے ہیں ظالم حکومتوں کا، لیکن اس سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ ہم خود کتنے بڑے ظالم ہیں، ہم نے اپنی شریعت کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں بہرحال کہ جو حالات ہمارے ملک میں بنائے جا رہے ہیں اللہ اصلاح فرمائے۔ اس وقت کوئی پرسان حال ہمارا نہیں، پولیس، پرشاسن، عدالت، قانون، کہیں سے ہمیں کسی سپورٹ کی امید نہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی حالت پر غور کریں اور ایک لانگ ٹرم پلاننگ کریں اس ملک میں آگے ہمارا۔ اگر ہم نے تیاری نہیں کی اور اپنے حالات کی ہم نے اصلاح نہیں کی تو بہت مشکل حالات ہیں میرے بھائی۔ حالات یہ بنا دیے گئے کہ ہم پر ظلم ہو اور پھر اگر ہم نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تو ہمارے خلاف ایکشن لیا جائے، اور اگر پھر ہم کچھ بولیں تو ہم کو یہ کہا جائے گا یہ وکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں۔ اسی 19ویں پارے میں آگے وہ آیت آ رہی ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ سورہ شعراء کی آخری آیت ہے۔ ان قریب ظالم لوگ جان لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کا قانون رہا ہے دنیا میں، اس دنیا میں شرک اور کفر کی بنیاد پر حکومتیں چلی ہیں، ظلم کی بنیاد پر حکومتیں نہیں چلی، اور اللہ نے ظالموں کو ایسے انجام سے دوچار کیا ظالم سوچ نہیں سکتا تھا۔ وہ فرعون جسے بڑا ناز تھا اپنی حکومت پر، جس نے بچوں کو قتل کروایا تھا، جس نے بنی اسرائیل کو قید کر کے رکھا تھا، غلام بنا کے رکھا تھا، ان کی عورتوں کو لونڈی بنا کے رکھا تھا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا تھا، جس نے اللہ کا مذاق اڑایا تھا، اور جس نے موسیٰ علیہ السلام سے بڑے فخر سے کہا تھا کہ موسیٰ تمہاری اوقات کیا ہے میرے سامنے، هَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، میری سلطنت نہیں دیکھ رہے ہو، میری بادشاہت نہیں دیکھ رہے ہو، یہ بڑی بڑی ندیاں، یہ سمندر، یہ میری حکومت میں بہہ رہے ہیں، یہ بڑی بڑی ندیاں میری حکومت میں بہہ رہی ہیں، ان ندیوں کے اوپر میرا شیش محل کھڑا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا اچھا تجھے اپنی ندیوں پر بڑا ناز ہے، ٹھیک ہے
تجھے اسی ندی میں ڈوبا کر کے ہم ماریں گے۔ وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے لشکروں کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ کا لشکر کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے ہاتھیوں کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہاتھی سے بڑا جانور نہیں بھیجا، اللہ نے ابابیل کو بھیجا۔ اللہ نے فرعون کو مارنے کے لیے ایٹم بم نہیں گرائے، اللہ نے فرعون کو مارنے کے لیے بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں تلوار نہیں تھمائی، اللہ نے سمندر میں ڈوبا کے مار دیا پورے فرعون کو اور فرعون کے حواریوں کو۔ تو ظالم ہمیشہ یہ بات یاد رکھے، آج ظلم کر لے مگر مظلوموں کی یہ آہیں، یہ بددعائیں جن مظلوموں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، جن بیچاروں کی دکانیں توڑی جا رہی ہیں، جن کی روزی روٹی کو ختم کیا جا رہا ہے، جن کے روتے بلکتے بچوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، آج مسجدوں کے گیٹ توڑے جا رہے ہیں، ہندوستان کی تاریخ میں یہ ظلم لکھا جائے گا۔ لیکن ہم اور آپ اس پر بھی غور کریں کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سنا۔ قرآن کی طرف آنے کا ٹائم آ چکا ہے میرے بھائی۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول سب سے بڑی شکایت اللہ کی بارگاہ میں یہی کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ کیا منہ دکھائیں گے اپنے رسول کو؟ وہ رسول اس قرآن کو ہمیں دے کر کے گئے، سب سے بڑا گفٹ ہے اللہ کا قرآن ہمارے لیے۔ اس قرآن کے نازل ہونے پر اللہ نے کہا قل فبذلک فلیفرحوا، اس قرآن کے نازل ہونے پر خوشی ہونی چاہیے، اللہ نے تم کو قرآن کے جیسی کتاب دی۔ اور اسی 19ویں پارے میں آگے اللہ نے کہا کہ کافروں نے ایک اور اعتراض کیا کہ قرآن یہ تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہو رہا ہے، قرآن اکٹھے ایک کتاب کی شکل میں کیوں نہیں نازل ہوا؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، یہ کافر کہتے ہیں کہ رسول کے اوپر قرآن اکٹھے کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ کذالک لنثبت به فؤادک، اے نبی ہم قرآن کی آیتیں تھوڑی تھوڑی کر کے اس لیے نازل کر رہے ہیں اے نبی تاکہ آپ کے دل کو ڈھارس پہنچ جائے، آپ کے دل کو مضبوطی پہنچ جائے۔ آپ کا دل جب دنیا والے توڑیں، آپ کو شاعر کہیں، آپ کو مجنون کہیں، آپ کو جادوگر کہیں، آپ کو وطن سے نکالا جائے، آپ کے چچا کا انتقال ہو جائے، آپ کی بیوی کا انتقال ہو جائے، اے نبی جب بھی آپ کا دل ٹوٹنے لگے قرآن کی آیت نازل ہو کر کے آپ کے دل کو تسلی دینے لگے، آپ کے دل کا سہارا بن جائے۔ کذالک لنثبت به فؤادک، ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا تاکہ ہم اس قرآن کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ قرآن دل کو مضبوط کرتا ہے۔ جب دنیا کی ٹینشن اور غم اور پریشانیاں آپ کو پریشان کرنے لگیں تو آؤ قرآن کی چھتر چھایا میں آ جاؤ، قرآن کے سائے میں آ جاؤ، قرآن آپ کو مضبوطی دے گا، قرآن آپ کو سکون دے گا۔ اس کے بعد سورہ فرقان کے آخر میں رحمان کے بندوں کی 11 کوالٹیز بیان کی گئی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے 11 کوالٹیز بیان کی، کس کی؟ رحمان کے بندوں کی۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو یہ کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ 11 صفتیں اللہ نے بیان کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی رحمان کے بندے کیا وہی لوگ ہیں جن کے اندر 11 چیزیں پائی جاتی ہو؟ رحمان کا بندہ تو ہر آدمی ہے، ہر انسان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، سب ہیں۔ مگر جیسے ایک باپ کے 5 بیٹے ہوتے ہیں تو جو بیٹا باپ کا دل خوش کرتا ہے نا تو باپ کیا کہتا ہے اپنے دوستوں سے؟ میرا بیٹا تو وہ ہے، میرا بیٹا تو فلاں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی اس کے بیٹے نہیں ہیں، اس کا مطلب کہ باپ اپنے اس بیٹے سے خوش ہے، باپ اپنے اس بیٹے پر فخر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو، بندے تو سب ہیں میرے، مگر حقیقت میں میرے بندے کہے جانے کی حقدار یہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ 11 صفتیں پائی جائیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندوں کی پہلی پہچان وہ زمین کے اوپر نرم چال چلتے ہیں، وہ تواضع والے ہوتے ہیں، ان کے اندر نرمی ہوتی ہے، وہ چلتے تو ان کی چال سے پتہ چل جاتا ہے یہ تواضع والے لوگ ہیں، یہ عاجزی والے لوگ ہیں، یہ خاک ساری والے لوگ ہیں، یہ بڑے ہمبل لوگ ہیں، یہ بڑے نرم دل لوگ ہیں، یہ بڑے سافٹ ہارٹ والے لوگ ہیں، یہ تکبر کرنے والے نہیں، یہ گھمنڈ کرنے والے نہیں۔ 11 کوالٹیز میں پہلی کوالٹی یہ بیان کی۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے پہلے نماز کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ سوال یہ ہوتا ہے پہلے توحید کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ رحمان کے بندوں کی پہلی کوالٹی یہ کیوں بتائی گئی کہ وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان کی سیرت میں سب سے پہلے اس کی چال نظر آتی ہے۔ ایک آدمی دور سے چل کے آ رہا ہے تو اس کی چال بتا دیتی ہے، اس کے نیچر کا پتہ اس کی چال سے پتہ لگ جاتا ہے۔ رحمان کے بندوں کا اخلاق ان کی چال سے پتہ لگتا ہے، ان کی چال بتاتی ہے کہ یہ رحمان کے بندے ہیں، یہ رحم دل بندے ہیں، یہ نرم دل بندے ہیں۔ ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو کیسے چلتے ہیں، ارے چلنا چھوڑو، یہ بائک کیسے چلاتے ہیں؟ بائک تو ایسے چلاتے ہیں جیسے ہوائی جہاز چلا رہے ہیں۔ پورا محلہ جب تک جان نہ جائے کہ صاحب یہ اسٹنٹ دکھا رہے ہیں، پوری قوم آج اسٹنٹ دکھانے میں ماری جا رہی ہے۔ کبھی ہم نے اسٹنٹ دکھایا، کبھی ظالموں نے ہمیں اسٹنٹ دکھائے۔ یہ اسٹنٹ دکھانے کا ٹائم نہیں ہے میرے بھائی۔ اپنی چال، اپنی ڈھال کو سدھارو، اپنے لباس، اپنی شکل و صورت کو سدھارو۔ رحمان کے بندوں کی پہلی پہچان یہ کہ وہ زمین پر نرم چال چلتے۔ دوسری پہچان وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان کے منہ لگتے ہیں تو وہ بحث نہیں کرتے، وہ ڈیبیٹ نہیں کرتے۔ جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والا جاہل ہے، اور جاہل کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوتا، جاہل کا مطلب ہوتا ہے جو حق بات کو جاننے کے باوجود نہ مانے۔ ابھی آج ایک صاحب کا کلپ میری نظروں سے گزرا، وہ قسم کھا کے کہہ رہے تھے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں نبی نے تراویح 20 رکعت پڑھی۔ اور بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے پڑوسی ملک ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اپنے فرقے کے، اپنے مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں اللہ ہدایت دے۔ اللہ کی قسم کھا کر کے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اللہ کو سب کو حساب دینا ہے۔ تو جب آپ کے سامنے والا آدمی جاہل ہو تو پھر اب وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ سلام کہہ کر کے گزر جائیں گے، وہ بحث نہیں کریں گے۔ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، اس وقت کو آپ کسی اچھے انسان کے اوپر ویسٹ کیجئے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ جاہل سے منہ لگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ دوسری پہچان ہے رحمان کی۔ تیسری پہچان وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رحمان کے بندے رات رات بھر سجدہ کرتے ہیں، رات رات بھر قیام کرتے ہیں۔ ان کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گزرا کرتی ہیں، ان کی راتیں رات میں اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنے میں گزرتی ہیں۔ وہ تہجد گزار ہوتے ہیں، وہ شب بیدار ہوتے ہیں، ان کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں رونے میں، سسکنے میں گزرا کرتی ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات رات بھر سجدے اور قیام کی حالت میں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ رحمان کے بندے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب تو جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے، تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے۔ غرام، غرام کس کو بولتے ہیں؟ عربی میں قرضدار کو بولتے غریم، جس سے آپ نے قرضہ لیا ہے نا، وہ آپ کے دروازے پہ آ کے آپ سے چمٹ جاتا ہے، دے میرا قرضہ واپس کر۔ تو جیسے قرض دینے والا قرضدار کو چمٹ جاتا ہے، جہنم کا عذاب جہنمی سے چمٹ جائے گا۔ ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب بڑا دردناک ہوگا، بڑا چمٹ جانے والا ہوگا۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ وہ رات رات بھر تہجد پڑھنے کے باوجود یہ دعا کرتے ہیں، گویا ان کو اپنی تہجد کی وجہ سے کوئی غرور نہیں ہے، وہ کسی خوش فہمی کے شکار نہیں ہیں، ان کے دل میں یہ احساس نہیں ہے ہم نے تو رات رات بھر تہجد پڑھا ہے، ہم کو جہنم میں کون ڈالے گا۔ وہ رات رات بھر تہجد پڑھنے کے باوجود یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے۔ پانچویں پہچان والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، وہ میڈیم راستہ اپناتے ہیں۔ ان کے خرچوں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ فضول خرچ بھی نہیں ہے، وہ کنجوس بھی نہیں ہے۔ وہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں تو احتیاط کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کی نعمت اور اللہ کا رزق سمجھ کے خرچ کرتے ہیں۔
5 چیزیں ہو گئی. اب 6 7 8 3 چیزیں ایک آیت میں بیان کی. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور رحمان کے بندے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے. ولا يزنون، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے. یہ 3 صفتیں اللہ نے ایک ساتھ بیان کی، اور یہی 3 میجر کرائمز ہیں، 3 میجر سنس ہیں اسلام کی نظر میں. 3 سب سے بڑے بڑے گناہ ہیں. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے کہا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ کے برابر کسی کو قرار دے دو جبکہ پیدا کرنے والا اللہ ہے. پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنے بچے کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ بچہ تمہارے ساتھ کھائے گا. پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ تم زنا کرو. تو شرک، قتل اور زنا یہ 3 بڑے بڑے گناہ ہیں. رحمان کے بندے ان تینوں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى ثَامًا، اور جو شرک کرے گا، جو قتل کرے گا، جو زنا کرے گا، وہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اس کے لیے جہنم کا عذاب ڈبل کر دیا جائے گا اور وہ جہنم میں ذلیل ہو کر کے ہمیشہ رہے گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہاں جو ایمان لے آئے، جو نیک عمل کرے، جو سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. گناہ کا ذکر کیا اللہ نے تو توبہ کا بھی ذکر کر دیا کہ یہ مت سمجھو کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے توبہ نہیں کر سکتے، زنا بہت بڑا گناہ ہے توبہ نہیں کر سکتے، قتل بہت بڑا گناہ ہے توبہ نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا گناہ ہے، جہنم میں ہمیشہ لے کے جانے والا گناہ ہے، مگر توبہ کر لو گے تو ہم معاف کر دیں گے. اس کے بعد رحمان کے بندوں کی 10ویں کوالٹی والذین لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اور ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کیا جا سکتا ہے وہ غلط جگہوں پر نہیں جاتے، وہ رانگ پلیسز پر، جہاں غلط کام ہو رہا ہو ایسے پلیسز پر، ایسی جگہوں پر وہ نہیں جاتے. والذین لا یشہدون الزور، وہ فضول جگہوں پر نہیں جاتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور کسی لغو چیز کے پاس سے ان کا گزر ہو جائے تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. 10 چیزیں ہو گئی. اب آخری چیز وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمًّا وَعُمْيَانًا، اور جب ان کے رب کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر کے گر نہیں جاتے، وہ رب کی آیتوں پر غور کرتے ہیں. اندھے اور بہرے بن کر کے قرآن کی آیتوں پر گر نہیں جاتے. آج جیسے ہم اور آپ تراویح پڑھتے ہیں، اندھے اور بہرے بن کر کے پڑھتے ہیں. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، حافظ صاحب پڑھا رہے ہیں اور ہمارے یہاں تو چلو پھر بھی ماشاءاللہ سکون سے تراویح پڑھی جا رہی ہے. اور جہاں 3 دن کی تراویح ہو رہی ہے، جہاں 5 دن کی ہو رہی ہے، جہاں 10 دن کی ہو رہی ہے. 10 دن تراویح پڑھ لیا، اس کے بعد صاحب اب تو مارکیٹ کرنے کا ٹائم ہے، رمضان تو کمانے کا ٹائم ہے، رمضان تو بازاروں کا ٹائم ہے. ابھی ایک بھائی نے مجھے موبائل پر ایک ویڈیو دکھایا، حیدرآباد کا، آپ کے یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، حیدرآباد کی مارکیٹ کے بیچ میں وہ مسجد ہے. آس پاس میں مسلمانوں کا علاقہ ہے، مسلمانوں کی دکانیں ہیں، اور تراویح بیچارہ امام اکیلے پڑھ رہا ہے، پیچھے کوئی نہیں پڑھ رہا ہے. جس قوم کا یہ حال ہو، جو قوم رمضان جیسے مہینے میں جو مغفرت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، نیکی کمانے کا مہینہ ہے، اس مہینے میں صرف پیسہ کمانے پر لگی ہو اور اسے جنت اور جہنم کی کوئی فکر نہ ہو، اس قوم پر جوتے نہیں پڑیں گے. سوچو میرے بھائیو، وہ قرآن کی آیتوں کو سن کر کے اندھے اور بہرے نہیں بن جاتے. والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور رحمان کے بندے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمارے بال بچوں کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ایک ایمان والے کی بیوی اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گی؟ جب وہ میک اپ کر کے گھر سے باہر گھومنے نکلے گی.
جب اس کا بچہ باہر نکل کر کے غلط کام کرے گا تب ایک مسلمان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی؟ نہیں، ایک مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈک اس کی بیوی اور بچوں سے تب ملے گی جب بیوی دیندار ہوگی، جب بچہ دیندار ہوگا۔ تو ایمان والے رحمان کے بندے جب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بیوی کو ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ تو ہم کو متقیوں کا امام بنا دے، متقیوں کا پیشوا بنا دے۔ یہ نہیں کہ متقی بنا دے، کہ متقیوں کا امام بنا دے، ہمیں تقویٰ کے اس مقام پر پہنچا دے کہ ہم تقویٰ کے معاملے میں آئیڈیل بن جائیں، ہم نمونہ بن جائیں، دنیا کے لیے امام بن جائیں، اس مقام تک ہمیں پہنچا دے۔ تو یہ رحمان کی 11 صفتیں ہیں جو سورہ فرقان کے آخر میں ذکر کی گئی۔ اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوتی ہے۔ سورہ شعراء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے جاتے ہیں، فرعون کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، اپنے نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں، تو فرعون مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے کہ اے موسیٰ تمہاری ہمت کیسے ہو رہی ہے ہم سے بات کرنے کی؟ الم نربک فینا ولیدا، ارے تو چھوٹا سا تھا، ہمارے پاس رہتا تھا، ہمارے محل میں تو پلا بڑا تھا، اور آج تو ہم سے اس طریقے کی باتیں کر رہا ہے۔ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اے موسیٰ تو بھول گیا، تو نے وہ کام کیا تھا جو ایک ناشکرہ انسان کرتا ہے، ایک نافرمان انسان کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک مرڈر ہو گیا تھا۔ ہم سورہ قصص کی تفسیر میں 20ویں پارے میں کل ہم انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل سے روشنی ڈالیں گے کہ وہ مرڈر کیسے ہو گیا تھا۔ تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عار دلا رہا ہے، ان کو جو ہے شرمندہ کر رہا ہے کہ ارے تو بھول گیا، وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ تو نے اتنا غلط کام کیا تھا، تو نے ایک انسان کو قتل کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کے گناہ پر اس کو عار دلانا، اس کو شرمندہ کرنا، یہ فرعون کا طریقہ ہے۔ میرے نبی کا طریقہ یہ ہے کہ گنہگار کو اس کے گناہ پر عار نہ دلائی جائے، میرے نبی کا طریقہ یہ ہے گنہگار کو معاف کر دیا جائے۔ یہاں فرعون کیا کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے؟ ارے تو نے تو یہ کام کیا تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی بڑی شان والے تھے، انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، اپنی غلطی کا اقرار کیا۔ کیا کہا؟ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، کہا کہ ہاں اے فرعون میں نے وہ غلط کام کیا تھا، میں بھٹک گیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنی غلطی کا اقرار۔ اپنی غلطی کا اقرار کرنا یہ بڑے لوگوں کی شان ہوتی ہے، یہ پیغمبروں کی شان ہوتی ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے جانے لگے تو فرعون نے پیچھا کیا، اور ایک ایسا موقع آیا کہ سامنے ندی تھی اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گھبرائے اور بولے کہ اے موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا گھبراؤ نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ حالانکہ کوئی راستہ سامنے نظر نہیں آ رہا ہے، سامنے ندی ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، دائیں بائیں کوئی راستہ نہیں ہے، مگر موسیٰ کو اپنے رب کے اوپر کتنا یقین تھا۔ کاش کہ وہ یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ کہا، پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہا بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، ہم نے موسیٰ کو حکم دیا، اے موسیٰ ذرا اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو ذرا اس ندی کے، اس دریا کے پانی پر مارو تو۔ موسیٰ علیہ السلام نے مارا، پانی کے اوپر مارا، فَانْفَلَقَ، پانی پھٹ گیا، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور دونوں طرف پانی رک گیا، پانی کا پہاڑ بن گیا، دونوں طرف پانی ایسے رک گیا جیسے دونوں طرف پہاڑ کھڑا۔ ایسا کبھی ہوتا ہے کیا؟ کبھی پانی کسی کے لیے رکتا ہے؟ مگر اللہ کی ذات پر یقین ہو تو پانی رک جاتا ہے، پانی میں راستہ بن جاتا ہے۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، پانی 2 فٹ ہو گیا اور پانی کا پہاڑ بن کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا بیان کی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں،
ولا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن تو بس وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ مال کام آنے والا نہیں ہے، ابراہیم خلیل اللہ اقرار کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اولاد کام آنے والی نہیں، کام کیا آئے گا؟ آپ کا صاف ستھرا دل کام آئے گا۔ اگر اس دل کو صاف ستھرا رکھا ہے، اس کو شرک سے پاک رکھا ہے، اس کو بدعت سے پاک رکھا ہے، اس کو حسد اور جلن اور کینہ اور کپٹ سے پاک رکھا ہے، تو یہ دل آپ کے کام آئے گا اور قیامت کے دن یہ دل آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ اس کے بعد سورہ شعراء کی آخری آیت میں مکہ کے کافروں کے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا۔ وہ ہمارے نبی کو شاعر کہتے تھے یہ تو شاعر ہیں، اور قرآن کو شاعری کہتے تھے۔ اللہ نے کہا نہیں، شاعر ایسے نہیں ہوتے ہیں، شاعر ایسی بات کرتے ہیں کیا؟ شاعر لوگوں کا اخلاق اتنا اچھا ہوتا ہے کیا؟ یا شاعری کا کلام اتنا پاکیزہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، کہا کہ شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ بھائی شاعر لوگوں کے پیچھے کون لوگ پڑے رہتے؟ فالتو قسم کے لوگ جن کو کوئی کام نہ ہو۔ وہ ایک لطیفہ ہے نا، ایک آدمی فلائٹ پر بیٹھا تھا، اس کے بازو میں ایک شاعر بیٹھا تھا، تو اب فلائٹ میں بیٹھا تھا، سوچا بھائی بازو میں بیٹھا ہے، چلو اس سے تھوڑا حال چال لے لے، کچھ دوستی بڑھا لے۔ جب بھائی صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ بولا میں شاعر ہوں۔ پھر اس نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ بولا میں بہرا ہوں۔ کیونکہ شاعر لوگ جو شروع ہو جاتے غزلیں، نظمیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ شاعر کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم نہیں دیکھتے کہ شاعر لوگ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں؟ کبھی ایران کی بات کر رہے ہیں، کبھی توران کی بات کر رہے ہیں، پلے میں کچھ نہیں، پاس میں کچھ نہیں، اور باتیں کروڑوں کی کر رہے ہیں۔ شاعر لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور شاعر لوگ وہ بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ ایک نمبر کے جو ہے بزدل لوگ ہوتے ہیں، کرنا کچھ نہیں ہے، باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں۔ تو تم میرے نبی کو شاعر کہہ رہے ہو، میرے نبی کے اندر شاعروں والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں ایک سوال پیدا ہو کہ قرآن شاعری کو برا کہہ رہا ہے، تو کیا تمام شاعر برے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن کیا۔ اللہ نے کہا سارے شاعر برے نہیں ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، ہاں جو ایمان والے ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہیں، اور جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں، اور جو اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد اسلام کے ڈیفنس میں شاعری کرتے تھے، جیسے حسان بن ثابت شاعری کرتے تھے، جیسے عبداللہ بن رواحہ شاعری کرتے تھے۔ یہ لوگ جب اس زمانے میں پروپیگنڈا، جیسے آج کے زمانے میں غلط بات کو پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے میڈیا، نیوز چینل، نیوز پیپر، جھوٹ کو اتنا بولو کہ جھوٹ سچ لگنے لگے۔ تو اس زمانے میں پروپیگنڈا کرنے کا ایک بہت بڑا میڈیا کیا تھا؟ شاعری تھی۔ تو نبی کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف شاعری کو ایک پروپیگنڈا کے طور پہ یوز کیا جاتا تھا۔ تو ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے 2-3 لوگ ایسے تھے جو اس پروپیگنڈا کا شاعری کی جواب میں، شاعری کی شکل میں ڈیفنس کرتے تھے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اور جو ظلم کے بعد ظلم کا ڈیفنس کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی شاعری میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہمارے اردو شاعروں میں مولانا ان کا علامہ اقبال کا بڑا اونچا مقام ہے، ان کی شاعری بڑی زبردست شاعری ہے۔ ان کی شاعری میں کہیں ہے، حالانکہ کہیں ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ٹھوکر کھائی انہوں نے بھی، ان کے ابھی کئی زندگی میں کئی دور آئے ہیں، کئی اسٹیج آئے ہیں، مگر ان کی شاعری میں کہیں بڑی پاکیزہ باتیں ہیں۔ اور ہمارے ہندوستان کے شاعروں میں مولانا الطاف حسین حالی بہت اچھے شاعر گزرے ہیں۔ ان کے جو مسدس اسلام جو ان کی کتاب ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ جو ان کا پورا کلام ہے، بڑا پیارا کلام ہے۔ تو شاعری اگر اصلاحی مقصد سے کی جائے تو شاعری اپنے آپ میں بری نہیں ہے، مگر قرآن نے کہا کہ نبی جو ہے وہ شاعر نہیں ہو سکتا، کیونکہ عام طور سے شاعروں کا جو کیریکٹر ہوتا ہے ایک نبی کے شایان شان نہیں ہے، نبی کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد اب سورہ نمل شروع ہوتی ہے۔ سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ سلیمان علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ تھے، ان کی بادشاہت انسانوں پر بھی تھی،
جنات پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنے پرندوں کو چیک کر رہے تھے، کون کون سے پرندے ہیں، کون کون سے نہیں ہیں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پرندوں کو چیک کر رہے تھے۔ اتنی بڑی بادشاہت ہے انسانوں پر، جنات پر، پرندوں پر، لیکن نگرانی کر رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں کہ سارے ہیں کہ نہیں برابر۔ آج ہم لوگ ایک گھر نہیں سنبھال پاتے، بچوں کو نہیں سنبھال پاتے، بچیوں کو نہیں سنبھال پاتے۔ بہترین گارجین وہ ہے جو اپنی ذمہ داری کو سنبھالتا ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے سبق دیا کہ بہترین گارجین اور بہترین ایڈمنسٹریٹر وہ ہے جو اپنی ذمہ داری کو نبھاتا ہو، جو چیک کرتا ہو، جو ایگزامن کرتا ہو، جو جانچ پڑتال کرتا ہو۔ سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، ان کا لشکر بھی ساتھ میں ہے۔ اب چیونٹیوں کی ایک وادی تھی، چیونٹیوں کا گھر راستے میں پڑتا تو وہاں سے سلیمان کا لشکر گزر رہا ہے۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال بھی دیا تھا، وہ چیونٹی کی بولی کو بھی سمجھتے تھے۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ سلیمان کا لشکر جب چیونٹیوں کے پاس سے گزرا تو چیونٹیوں میں ایک رانی ہوتی ہے، چیونٹیوں میں بڑا ڈسپلن ہوتا ہے، وہ اپنی رانی کی بات مانتے ہیں۔ تو چیونٹیوں کی رانی نے کہا کہ اے چیونٹیوں، جلدی سے اپنے اپنے بل میں داخل ہو جاؤ، لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں اپنے پیروں سے رونت دے، وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ یعنی اگر پتہ چل جائے گا تب تو سلیمان ایسا کام نہیں کر سکتے، سلیمان کا لشکر ایسا کام نہیں کر سکتا، جان بوجھ کر کے تمہیں نہیں رو دیں گے۔ ہاں، ہو سکتا ہے انجانے میں اپنے پیروں سے تمہیں رونت دے تو جلدی سے تم بل میں چلی جاؤ۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ لیڈر وہ نہیں ہوتا ہے جو مصیبت پڑنے پر صرف پریس کانفرنس میں آ کر کے بول دے ہم کنڈیم کرتے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کے مصیبت پڑنے پر قوم کا ساتھ دے۔ لیڈر اس کو بناؤ جو ساتھ دے مصیبت پڑنے پر، جو بند کمرے میں اور اے سی کے کمروں میں بیٹھ کر مائک پر بیان بازی کرے، وہ لیڈر نہیں ہوتا ہے۔ چیونٹیوں کی لیڈر نے اپنی پوری قوم کی سیکیورٹی اور پوری قوم کی حفاظت کی اور کہا جلدی سے بل میں داخل ہو جاؤ۔ اور دوسرا سبق یہ ملا کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر جان بوجھ کر کے ایک چیونٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک نبی اور نبی کا ماننے والا ایک چیونٹی کو تکلیف اور نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے تو دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسلام ٹیررزم کے خلاف ہے، اسلام دہشت گردی کے خلاف ہے۔ قرآن کی سائد سے پروف ہوا، قرآن کی سائد سے پروفڈ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ایک چیونٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جان بوجھ کر کے، تو سلیمان کے ماننے والے مسلمان کسی بے گناہ کی اور نردوش کی ہتیا کیوں کر سکتے؟ اب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ چیونٹی جو ہے اتنی ہوشیار ہے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان ہنس پڑے، ان کو ہنسی آ گئی، چیونٹی کی یہ بات سن کر کے ہنس پڑے۔ اور جب ہنسے تو پھر دل میں یہ خیال آیا کہ اے اللہ، اتنا پاور تو نے مجھے دیا ہے، اتنی بڑی حکومت میں مجھے تو نے دی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت وعلی والدی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ جو نعمت تو نے مجھے دی ہے اور میرے والدین کو دی ہے اس نعمت پر میں تیرا شکر ادا کروں، وان اعمل صالحا ترضا، اور مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اے اللہ تو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں مجھے شامل کر لے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام چیک کرنے لگے پرندوں کو، تو ہدہد نظر نہیں آیا۔ تو کہا کہ ارے بھائی، یہ ہدہد کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ مجھے ہی نظر نہیں آ رہا ہے یا واقعی میں نہیں ہے؟ دیکھیے جملہ، دیکھیے، مالیہ لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، یہ ہدہد مجھے ہی نظر نہیں آ رہا ہے کہ واقعی میں ایبسنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی غلطی ہو تو پہلے یہ دیکھو غلطی ہماری تو نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ سامنے والے نے غلطی تو ہماری نظر کی ہوتی ہے۔ تو سامنے والے کو غلط ٹھہرانے کے پہلے اپنا ویژن چیک کر لو، کبھی کبھی آپ کا ویژن غلط ہوتا، آپ کی نظر غلط ہوتی۔ سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ارے بھائی، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے یا واقعی میں ہدہد نہیں ہے؟ اگر ہدہد نہیں ہے تو میں اسے ذبح کر دوں گا، میری اجازت کے بغیر کہاں گیا میں ذبح کر دوں گا، یا واقعی میں وہ کوئی خبر لے کر کے آئے اور بتائے کہ میں کہاں گیا تھا۔ اتنے میں ہدہد چلا آیا، چھوٹا سا پرندہ ہے ہدہد۔ ہدہد آ کر کے کہتا ہے
انی احطت بما لم تحط، اے سلیمان، سلیمان کو نام لے کے پکار رہا ہے، کہ اے سلیمان میں وہ خبر لے کر کے آیا ہوں جو آپ کے پاس ہے۔ اللہ اکبر، ایک نبی کے دربار میں ایک پرندے کو بھی فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اپنی رائے دینے کی آزادی ہے۔ یہاں تو رائے دینے کی آزادی فیس بک پر نہیں ہے صاحب، آپ نے جہاں کچھ خلاف لکھ دیا فوراً NSA لگ جائے گا آپ کے اوپر۔ نبی کے ماننے والے آزادی رائے دیتے ہیں۔ سلیمان کے دربار میں فریڈم آف ایکسپریس دیکھیے، پرندہ کہہ رہا ہے میں وہ خبر لے کے آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ کہ کیا خبر لے کے آیا ہے؟ کہا میں سبا سے آ رہا ہوں۔ سبا وہاں سے بہت دور تھا ایک علاقہ، یمن کے اندر ایک علاقہ تھا سبا۔ کہا میں سبا سے آیا ہوں اور سبا سے میں ایک خبر لے کے آیا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت بادشاہت کر رہی ہے، انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے دیکھا کہ ایک عورت بادشاہت کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کی بادشاہت اس دور میں بھی بہت حیرت کی چیز تھی۔ عورت بادشاہت نہیں کرتی تھی، عورت کسی قوم پر حکومت نہیں کرتی تھی۔ ہدہد کے لیے بھی یہ بات بڑی حیرت کی تھی کہ عورت حکومت کر رہی ہے۔ کہ عورت حکومت کر رہی ہے اور وہ اور اس کی قوم کے لوگ سورج کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان نے ایک لیٹر بھیجا کہ جاؤ یہ لیٹر لے کے جاؤ اور دیکھو کیا جواب دیتی ہے۔ لیٹر لے کے پہنچا ہدہد، ڈال دیا وہاں جا کے۔ اب جب یہ لیٹر ملکہ سبا کو ملا جس کا نام بلقیس تھا، بلقیس، اس کو یہ لیٹر ملا تو اس نے اپنے درباریوں کو بلایا، کہا ہے میرے درباریوں میرے پاس ایک بڑا بہترین خط آیا ہے، ایک لیٹر آیا ہے۔ پھر وہ لیٹر پڑھ کے سنایا، انہو من سلیمان، یہ لیٹر ہے سلیمان کی طرف سے، وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور لیٹر میں صرف 2 لائن لکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اللہ تعلو علی واتونی مسلمین، کہ اے ملکہ سبا ہمارے سامنے اکڑ مت دکھاؤ اور اسلام لے آؤ۔ ملکہ سبا نے کہا یہ لیٹر آیا ہے، اب آپ لوگ بتائیے آپ کی کیا رائے؟ درباریوں نے کہا آپ جو فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے، ہم لوگ تو طاقتور لوگ ہیں، اگر آپ حکم دیں گے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ملکہ سبا نے کہا کہ دیکھو میرے بھائیوں درباریوں، جب کسی قوم کے اوپر کہیں حملہ ہوتا ہے تو وہاں بڑی تباہی ہوتی ہے، اور جعلوا عزت اہلھا اذلہ، اور وہاں کے جو بڑے عزت والے لوگ ہوتے ہیں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ ابھی یوکرین پر حملہ کر رہا ہے نا روس، پورا ملک تباہ ہو رہا ہے، ایئرپورٹ تباہ ہو رہے ہیں، ہاسپٹل تباہ ہو رہے ہیں، بچے بوڑھے سب مر رہے ہیں۔ تو جب کوئی قوم کسی قوم پر حملہ کرتی ہے تو سوائے تباہی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو میں ایک کام کرتی ہوں، میں سلیمان کو ایک گفٹ بھیجتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں گفٹ کا کیا کرتے ہیں، اگر وہ لالچی ہوں گے تو میرے گفٹ کو قبول کریں گے، کچھ بات کہیں گے، میں گفٹ بھیجتی ہوں دیکھتی ہوں کیا کرتے ہیں۔ اب جب گفٹ لے کر کے ملکہ سبا کا آدمی حضرت سلیمان کے پاس پہنچا تو حضرت سلیمان نے کہا اتمیدوننی بمال، مجھے مال سے خریدنا چاہتے ہو؟ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ اب میں لشکر لے کر کے آنے والا ہوں اور ایسا لشکر لے کے آؤں گا مقابلہ نہیں کر پائے گی ملکہ سبا تمہیں۔ اور ظاہر ہے حضرت سلیمان کے ساتھ جنات کا پاور ہے بھائی، کون لڑے گا؟ کہ میں ایسا لشکر لے کے آؤں گا تمہاری ملکہ مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ملکہ سبا کے تخت کو لا سکتا ہے؟ تو ایک بہت بڑا جن تھا، اس نے کہا کہ آپ کے اٹھنے کے پہلے میں وہ تخت لا کے رکھ سکتا ہوں۔ لیکن حضرت سلیمان کے دربار میں ایک آدمی تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اب یہ کون سی کتاب تھی اور کون سا علم تھا اللہ عالم، اللہ ہی اس کی حقیقت جانتا، ہم نہیں جانتے۔ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا اے سلیمان میں پلک جھپکنے کے پہلے وہ ملکہ سبا کا تخت لے آؤں گا، اور ابھی اس نے بات کہی تھی کہ لا کے رکھ دیا۔ ملکہ سبا کا تخت حضرت سلیمان کے سامنے آ کے رکھ دیا گیا۔ حضرت سلیمان کا دل پاک پاک ہو گیا، نہیں اللہ نے اتنا پاور دیا ہے کہ ہزاروں کلومیٹر دور ملکہ سبا کا تخت، کتنا وزنی وہ تخت رہا ہوگا، اور پلک جھپکنے بھر کی دیر میں لا کے رکھ دیا گیا۔ تو حضرت سلیمان نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ آج ہم لوگ مکان بنواتے ہیں نا تو مین گیٹ پر لکھواتے ہیں ھذا من فضل ربی، بڈی کی رقم اور سود کی رقم سے مکان بنواتے ہو کیا لکھتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی، یہ آج ہمارا حال ہے۔
انسان کو جب اللہ تعالیٰ طاقت دے، دولت دے، تو اس کا امتحان ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اتنے ایسے موقع پر جب کہ وہ اکڑ سکتے تھے، غرور دکھا سکتے تھے، انہوں نے نرمی دکھائی اور کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اور میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا فرما بردار بندہ بنتا ہوں یا نافرمان بنتا ہوں، میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر ادا کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نے کہا ایک کام کرو، اس کے تخت کو بدل دو، چینج کر دو، اس کے تخت کو چینج کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کو دعوت دی، بلایا اپنے آپ، ملکہ سبا آئی تو اس کا تخت جو ہے جس کو چینج کر دیا گیا تھا، اس کے ڈیزائن کو کچھ چینج کر دیا گیا تھا، اسے پوچھا گیا کہ کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ تو کہنے لگی کہ لگ تو رہا ہے میرا تخت ہے۔ اسے ڈاؤٹ ہوا میرا تخت یہاں کیسے آ سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نے ایک بہت بڑا شیشے کا محل بنوایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں اچھا مکان بنانا، اچھی زندگی گزارنا، لگزریس لائف گزارنا، اگر انسان جائز حدود میں رہ کر کے گزارے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت سلیمان نے سرہن ممرد شیش محل بنوایا، شیشے کا محل بنوایا، اور ملکہ سبا سے کہا کہ آؤ میرے محل میں انٹری کرو۔ اب ملکہ سبا جب محل کے اندر داخل ہوئی، حسبتہ لجتن، تو اسے لگا کہ پانی ہے، تو ملکہ سبا نے اپنے پائچے اٹھا لیے، اپنی پڈلیوں کو کھول دیا، اپنے پائجامے کو، اپنے کپڑے کو اوپر کر لیا تاکہ پانی میں پیر بھیگ نہ جائے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا ھذا صرح ممرد من قواریر، ملکہ محترمہ یہ پانی نہیں ہے، یہ شیش محل ہے، یہ شیشے کا محل ہے جو تم کو پانی لگ رہا ہے۔ ایک نقطہ یہ بھی پتا چلا کہ ملکہ سبا کافر تھی، مشرک تھی، مگر بے حیا نہیں تھی۔ اس کا کپڑا اتنا لمبا تھا کہ اس کی پنڈلی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ پانی نظر آ رہا ہے تب اس نے اپنی پنڈلی کو کھولا۔ اس کا مطلب کہ وہ شارٹ اسکرٹ نہیں پہنتی تھی، وہ لانگ کپڑا پہنتی تھی، پورے باڈی کو کور کرنے والا۔ آج فیشن کے نام پہ مسلمانوں کے یہاں کیسے کیسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جب اس نے یہ دیکھا کہ حضرت سلیمان کو اللہ نے یہ پاور دیا ہے، قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، تو کہتی ہے کہ اے اللہ میں نے آج تک اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ کے اوپر ایمان لاتی ہوں۔ تو وہ ایمان لے آتی ہے اور مسلمان ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھی 19ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ایک سوال آیا تھا، میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا سوال کو سمجھنے میں، کہ یہ جو ہمارے یہاں مکان لوگ کرائے پر دیتے ہیں، جس کو آپ کے یہاں گروی رکھ کر کے بولا جاتا ہے، اس کا جو ممبئی وغیرہ میں جو پاپولر نام ہے وہ یہ ہیوی ڈپازٹ، ہیوی ڈپازٹ پر لوگ مکان لیتے ہیں۔ تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو دیکھیے ایک مکان کا مان لیجئے کہ کرایہ ہے تقریباً 5000 روپیہ۔ اب 5000 کرائے پر اگر ایک رقم ڈپازٹ کے طور پہ کوئی لیتا ہے، 50,000 یا 1 لاکھ روپیہ لیتا ہے، تو ڈپازٹ تو ایک الگ چیز ہوگی۔ ڈپازٹ لیا جاتا ہے بطور سیکیورٹی کہ کرایہ دار اگر بھاگ گیا، 5-6 مہینے کا کرایہ نہیں دیا، بجلی کا بل بغیر دیے بھاگ گیا، یا کچھ نقصان کر کے بھاگ گیا، تو ہمارے پاس ایک رقم ہو تاکہ ہم اس نقصان کی بھرپائی کر سکیں۔ تو اس مقصد کے تحت ایک نامینل رقم، ایک جینوئن رقم ڈپازٹ کے طور پہ لی جاتی ہے۔ تو وہ تو ایک یعنی امانت کے طور پر اور سیکیورٹی کے طور پہ لی جاتی ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے، اس میں کرایہ دینا پڑتا ہے اور وہ ڈپازٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا تو ہم اس کو ہیوی ڈپازٹ کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو شکل رائج ہے کہ کرایہ مان لیجئے 5000 روپیہ ہے، تو ڈپازٹ دیا جاتا ہے 5 لاکھ روپیہ۔ 5 لاکھ روپیہ دے دیا گیا، اب سامنے والے کو 5 لاکھ روپیہ مل گئے، اس کو مکان مل گیا، اب یہ فری میں رہتا ہے، کوئی کرایہ نہیں دیتا۔ تو اب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ اس نے جو 5 لاکھ روپیہ دیا ہے مکان مالک کو، اس کی حیثیت کیا ہے؟ شریعت کی نظر میں اس کی حیثیت قرض کی ہے۔ جو رقم آپ سامنے والے کو دیں اس کنڈیشن پر کہ وہ بعد میں آپ کو لوٹا دے گا، شریعت اس کو قرض کہتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور قرض میں کوئی منافع آپ نہیں کما سکتے، یہ شریعت کا متفقہ اصول ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، سارے مسلک کے علماء کا اتفاق ہے۔ اگر آپ نے قرض کے اوپر کوئی منافع لیا، دیٹ از کالڈ انٹرسٹ، اس کو بیاج اور سود کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو 100 روپیہ دیا، اب اس 100 روپیے کے بدلے آپ سے میں اگر 100 روپیہ لے رہا ہوں تب تو صحیح ہے، یہ قرض ہے۔ اگر 100 کی جگہ 101 روپیہ بھی لے رہا ہوں طے کر کے، شرط پہلے سے طے کر کے، تو یہ سود ہے۔
ہاں میں نے آپ کو 100 روپیہ دیا اور کچھ طے نہیں کیا، آپ کے میں کام آیا، آپ کو میں نے، دیکھیں قرض جو ہوتا ہے نا یہ کام آنے کے لیے ہوتا ہے، یہ قرض کو احسان کہتے ہیں، اسلام میں قرض احسان کے لیے، قرض منافع کمانے کے لیے نہیں ہے بھائی، منافع کمانے کے لیے بزنس کرو، منافع کمانے کے لیے مزاربت کرو، آپ کا پیسہ لے کر کے میں بزنس کر رہا ہوں اور پرسنٹیج طے ہو گیا 50% میں 50% آپ، تو یہ شریعت میں جائز ہے، اس کو مزاربت کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے کہ پیسہ دے کر کے میں آپ کو پیسہ دے رہا ہوں، قرض دے رہا ہوں، اس پر میں پروفٹ کما رہا ہوں، یہ 110% یہ بیاج ہے۔ بھائی بینک کو کیا کرتے ہیں ہم؟ بینک کو ہم پیسہ دیتے ہیں، تو بینک کو بھی جو ہم پیسہ دیتے ہیں شریعت کی ٹرم میں وہ ایک طریقے کا ہم بینک کو قرضہ دے رہے ہیں، ہم نے بینک کو قرضہ دیا کہ ہم جب چاہے تب بینک سے لے سکتے ہیں، اب بینک اس پر 5% ہم کو پر اینول ہم کو جو ہے انٹرسٹ دے رہا ہے، وہ سود ہے، حرام ہے۔ تو یہاں ہم نے جو ہیوی ڈپازٹ دیا 5 لاکھ روپیہ، شریعت کی نظر میں یہ کیا ہے؟ یہ قرض ہے۔ تو ہم نے مکان مالک کو 5 لاکھ روپیہ دیا، اس کے بدلے میں اس نے ہمیں کیا دیا کہ آپ اس مکان میں رہو اور کرایہ مت دو۔ تو کرایہ جو ہم نہیں لے رہے ہیں یہی انٹرسٹ ہے، اور اگر ہم کرایہ کے نام پر 1000-2000 روپیہ لے رہے ہیں تو جو اصل کرایہ ہے، مان لیجیے 10,000 روپیہ کرایہ ہے اور ہم صرف 1000 روپیہ لے رہے ہیں، تو جو 9000 بچا وہ انٹرسٹ ہے۔ تو یہ بالکل یاد رکھیں کہ یہ ہیوی ڈپازٹ کی شکل میں جو دیا جا رہا ہے۔ اچھا بعض لوگ کہتے کیا ہیں کہ صاحب دونوں لوگوں کا فائدہ ہے، مکان مالک کو پیسہ مل جا رہا ہے اور اس کو جو ہے مکان مل جا رہا ہے، تو دونوں لوگ کا فائدہ ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ حرام چیز حلال نہیں ہو جائے گی اگر دونوں لوگ کا فائدہ ہے۔ بھائی بینک میں پیسہ رکھ رہا ہے ایک انسان، بینک والے کا بھی فائدہ ہے، پیسہ رکھنے والے کا بھی فائدہ ہے، اس کو ہر سال بیاج مل رہا ہے، بینک اپنے پیسے سے کما رہا ہے، تو کیا دونوں کا فائدہ ہونے سے وہ حلال ہو جائے گا؟ حرام تو حرام ہی رہے گا نا۔ تو دونوں کا فائدہ ہے یہ ہونے سے وہ کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو جائے گی۔ اس کا نام ہم گروی رکھ دیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں گروی رکھتے ہیں، گروی کے بارے میں بھی یاد رکھیے، گروی بھی ہم جو چیز رکھتے ہیں وہ بطور امانت ہوتی ہے، اس میں کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ گروی کی چیز کو استعمال کرنے کی صرف ایک کنڈیشن ہے کہ اگر اس کی دیکھ ریکھ پر کوئی خرچ ہو رہا ہے، مثال کے طور پر آپ نے ہم کو بکری دی گروی کے طور پر، اب بکری کو ہم چارہ کھلا رہے ہیں، بکری کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، تو اس کی دیکھ ریکھ پر جو خرچ ہو رہا ہے اس کے دودھ وغیرہ سے ہم اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ گروی میں بھی سامان جو رکھا جاتا ہے وہ بطور امانت رکھا جاتا ہے، استعمال کرنے کے لیے نہیں رکھا جاتا۔ تو ہیوی ڈپازٹ کی جتنی شکلیں ہیں وہ ناجائز اور حرام ہیں۔ اب اس کا الٹرنیٹ ایک جائز الٹرنیٹ ہے، اس پر اگر ہم عمل کریں تو جائز ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مکان ہے، اس کا کرایہ ہے 5000 روپے، 10,000 روپے مان لیجیے کرایہ، اس کا مہینے کا 10,000 روپے کرایہ ہے۔ اب مکان مالک کو پیسہ چاہیے اور آپ کو مکان چاہیے، تو آپ ایڈوانس کرایہ دے دیجئے، اور ایڈوانس کرایہ جب آپ دیجئے تو کچھ اس میں جو ہے مکان مالک کچھ سہولت دے دے۔ مثال کے طور پر 1 سال کا 10,000 روپے سے کتنا ہو گیا کرایہ؟ 1,20,000۔ اب 5 سال کا اگر آپ جوڑیں گے تو 6,20,000 روپیہ ہو گیا۔ تو آپ 5 سال کا کرایہ جو 6,20,000 ہوتا ہے، آپ 5 لاکھ روپیہ دے دیں مکان مالک کو، یا 4 لاکھ دے دیں جس پر طے ہو گیا، تو یہ کرایہ ایڈوانس کی شکل میں آپ نے دے دیا، اور یہ طے ہو گیا کہ یہ اتنے دن کا کرایہ ہے، اتنے دن تک آپ مجھ کو کوئی کرایہ نہیں دیں گے، لیکن اتنا پیریڈ گزرنے کے بعد آپ کو کوئی رقم واپس نہیں ملے گی، کیونکہ جو رقم آپ نے ہم کو دی ہے وہ بطور کرایہ دی ہے، بطور قرض نہیں دی۔ تو ہیوی ڈپازٹ کی شکل میں، اور میں نے یہ بھی سنا کہ بیجاپور میں اور بھی شکلیں رائج ہیں، وہ لوگ گاڑی دے دیتے ہیں گروی کے طور پر، اس کا پیسہ لے لیتے ہیں لوگ، اور بھی چیزیں دیتے ہیں ضرورت کی، اور پھر وہ جو چیز ملتی ہے، جیسے گاڑی، کسی نے ہم کو گاڑی دی اور ہم نے اس کو پیسہ دے دیا، اب وہ گاڑی ہم استعمال کر رہے ہیں، بلکہ ہم وہ گاڑی کسی تھرڈ پرسن کو دے رہے ہیں، وہ استعمال کر رہا ہے، یہ تو بالکل سود پر سود ہو رہا ہے۔ ہم ایک تو سود کھا رہے ہیں، دوسرے کو کھلا رہے ہیں، تو یہ سب میرے بھائیوں سود کی خطرناکی کو سمجھیے۔ اور یہ شریعت کا ایک رول ہے، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جس سے ہم منافع کمائیں، ہر وہ قرض جس سے منافع حاصل ہو، وہ سود ہے۔ یہ اصول یاد کر لیں، یہ صحابہ کا قول بھی ہے، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، جس قرض کے اوپر منافع کمایا جائے وہ حرام ہے۔ ہاں بغیر پہلے سے شرط کے اگر کوئی کسی سے قرضہ لیتا ہے اور اس کے بعد لوٹانے کے ٹائم زیادہ دے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ اس کی تعریف کی اللہ کے نبی نے، خیارکم احسنکم قضاء، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو جب ادا کرے تو ادا کرنے میں اچھا ادا کرے۔ اللہ کے نبی سے بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ نے کسی سے قرضہ لیا اور دیتے وقت آپ نے اس کو زیادہ دیا، تو اس میں بغیر طے کیے ہوئے اگر دیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قرآن کی ساری سورتوں کا سیکوینس کیسے ملا؟
کیا اللہ کے رسول کو اس کی وحی ہوئی تھی؟ دیکھیے قرآن کریم کی تمام صورتوں کی اور تمام آیتوں کی جو ترتیب آج ہمارے پاس ہے، یہ ترتیب ایسا نہیں ہے کہ بعد میں لوگوں نے اپنے من سے کی ہے۔ اللہ کے نبی جب قرآن کی آیتیں اترتی تھی صحابہ سے کہتے تھے لکھو، بعد میں پھر آیتیں اترتی تھی کہتے تھے لکھو، اور پھر آیتوں کو آرڈر سے بھی آپ ترتیب بھی دلواتے تھے۔ تو یہ بات بالکل یقینی اور پوری امت کا اتفاق ہے کہ قرآن کی آیتوں کی بھی ترتیب اور قرآن کی سورتوں کی بھی ترتیب یہ توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اس میں کسی لاجک کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، اس میں کوئی انسان نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، رسول کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ عیدگاہ میں مرد اور عورت ایک ہی میٹ پر نماز ادا کرتے ہیں اور بیچ میں پردہ ہوتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ بالکل درست ہے۔ اللہ کے رسول کے دور میں مسجد میں پیچھے عورتیں آتی تھیں، آگے مردوں کی صف ہوتی تھی، پیچھے بچوں کی ہوتی تھی، تو اس کے پیچھے عورتوں کی ہوتی تھی۔ تو آج تو پردہ اگر بیچ میں لگا ہے اور میٹ ایک ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک نان مسلم تھے، انہوں نے مرنے سے پہلے صرف کلمہ پڑھا، کیا اللہ انہیں جنت دے گا؟ اگر انہوں نے مرنے کے پہلے، یعنی وہ ٹائم آنے کے پہلے جب ہوش و حواس برقرار رہتا ہے، ایک تو ہوتا ہے موت کو سامنے دیکھ لیا تب کلمہ پڑھا، جیسے فرعون نے پڑھا تھا، تو اس کا اعتبار تو نہیں ہوگا، لیکن ابھی ہوش و حواس برقرار تھا اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو انشاءاللہ اگر انہوں نے دل سے کلمہ پڑھا تھا تو ان کی نجات ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول ایک یہودی بچے کی عیادت کے لیے گئے، وہ بیمار تھا، مر رہا تھا، آخری ٹائم تھا، اللہ کے نبی نے کہا کلمہ پڑھ دو، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نجات پا جائے گا۔ تو اس لیے اگر دل سے کسی نے کلمہ پڑھا ہے اور موت کو دیکھنے کے پہلے پڑھ لیا ہے تو انشاءاللہ وہ نجات پا جائے گا۔ وہ کون سی عبادت، تسبیح یا عمل ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے، جو انسان کو اللہ کے قریب کرے؟ اب دیکھیے یہ سوال جو ہے بہت تفصیلی سوال ہے، بہت سارے اذکار ہیں، سب سے افضل جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، سب سے ہلکا بھی ہے زبان پر۔ لا الہ الا اللہ ایک ایسا ذکر ہے کہ اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کا ہونٹ بھی نہیں ہلے گا، آپ لا الہ الا اللہ 100 بار پڑھ لیں گے، سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا، تو یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اسی طریقے سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ ذکر ہے جس کے بارے میں بخاری کی آخری حدیث ہے کہ یہ 2 کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں۔ اسی طریقے سے الحمدللہ سبحان اللہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن میزان عمل کو بھر دیں گے یہ، تو ان سب کو آپ پڑھیں۔ اور اگر عبادت کی ہم بات کریں تو فرائض اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے پہلے آپ فرائض کی پابندی کریں، فرض نماز پڑھیں، فرض روزہ رکھیں، فرض کے بعد پھر نوافل کا اہتمام کریں، نفلی نماز پڑھیں، نفلی روزہ رکھیں، تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ جو انتقال ہو چکے ہیں کیا ان کے نام سے صدقہ ثواب کے لیے دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ مرنے والے کے نام سے آپ صدقہ کسی بھی شکل میں دے سکتے ہیں، پیسے کی شکل میں، اناج کی شکل میں، کپڑے کی شکل میں، یا گھر میں کھانا بنا ہے غریبوں کو آپ نے کھانا دے دیا، مگر اس میں یہ بات یاد رہے کہ آپ کوئی دن خاص نہیں کریں گے۔ مرنے والے کے نام پر سال میں ایک دن برسی منا کر کے اس دن غریبوں کو کھانا بانٹے، یہ غلط ہے۔ تیسرے دن خاص کر کے کھانا بانٹے، یہ غلط ہے۔ اور کھانا ہی بانٹے، یہ بھی غلط ہے کہ آپ ایک شکل کو اپنا لیں کہ بس مرنے والوں کی طرف سے ہم کھانا ہی بانٹیں گے۔ بھائی صدقہ کریں، صدقہ کی ساری شکلیں، تو آپ کوئی کسی ایک شکل کو خاص نہ کریں، ٹھیک ہے؟ صدقہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ چند سوالات تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اچھی سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔